تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک تمثیل دیتے ہوئے فرمایا، ایک شخص بیمار تھا، جب بیمار ہوا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی جان میں بیمار ہوں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ بس یہ کر سکتا ہوں، جب تک تو بیمار ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر میں جو تو مر گیا، تو گزر گیا، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا، اتنا ہی کر سکتا ہوں، جب تک بیمار ہے تیرے پاس تھوڑا بہلوائی کر لوں گا، اس سے زیادہ میں تیری خدمت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بڑا بھائی کیسے اخلاق کا مالک ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ بڑا کمینہ ہے، کہ جیسے ایک بیمار بھائی کو کیسے ٹکا سا جواب دے دیا، اس کو ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد اس شخص نے اپنے منجلے بھائی کو بلایا، بڑے سے چھوٹے کو بلایا، منجلے کو بلایا، کہا بھائی بیمار ہوں تو میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہا کہ کرنا کیا ہے، بیمار ہے، اس وقت تھوڑی بہت جو خدمت ہوگی، اور اس کے بعد جب تو مر جائے گا تو پھر یہ قبر تک پہنچا دیں گے تجھے، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اس نے جو کہا یہ کیسا کہا؟ کہا کہ اس نے بھی بات اچھی نہیں کی، اس نے بھی اس کی دل آزاری کی ہے، یہ بھی کمینہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے بھائی کو بلایا، چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی میرے لیے تو کیا کر سکتا ہے، میں بیمار ہوں۔ چھوٹے بھائی نے کہا آپ فکر نہ کریں بھائی جان، میں آپ کا خادم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ بیمار ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ کی اجل آ گئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کو ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا بھائی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا بھائی ہے۔ تو اس کو کیسی تسلی دی کہ نہیں یہ وفا میں آخر تک نبھاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، یہ سب سے اچھا بھائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بڑا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ بڑا بھائی تمہارا مال ہے، بڑا بھائی تمہارا مال ہے، کہ جس مال کے لیے تم نے ساری تگودو کی، ساری خدمتیں کی، دن رات تم نے ایک کر دیا اس مال کی حفاظت کے لیے، اور اس مال کا حال یہ کہ جیسے تم بیمار ہوئے تو 1/3 کے علاوہ باقی سارا کا سارا وارثوں کی جھولی میں چلا گیا، فوراً بے وفائی اس نے کر دی، 1/3 آپ کے پاس رہا، اور جیسے دم نکلا وہ بھی آپ کا نہیں رہا۔ فرمایا کہ یہ کہ جس کے لیے تم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس نے تمہیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، صرف بیمار ہونے کا انتظار کیا، بیمار ہوتے تم سے نکل گئے۔ اور اس کے بعد منجلا بھائی، فرمایا تمہارے بیوی بچے ہیں، جن بیوی بچوں کی خاطر تم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، احکام شریعت کو توڑتے ہو، اللہ کے حق کو بھلا دیتے ہو، وہ بیوی بچے قبر تک تمہارے ساتھ جاتے ہیں، قبر تک تمہارے ساتھ جاتے ہیں، اور قبر کے بعد تم پہ مٹی جو تمہارے اوپر تھوپ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب آگے تم کس حال میں ہو کوئی خبر لینے والا نہیں۔ فرمایا یہ منجلا بھائی، اور انہی بیوی بچوں کی خاطر تم کیا کچھ نہیں کرتے، تم اللہ کے حق کو بھول جاتے ہو اور صلہ رحمی توڑ دیتے ہو، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال حرام ہر طرح کے کام کر کے تم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اور ان کی حالت یہ ہے قبر کے اندر دفنانے کے بعد واپس، اس کے بعد تمہاری خبر ہی نہیں۔ اور فرمایا چھوٹا بھائی یہ تمہارا عمل ہے، تمہارا عمل ہے، تم نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں، یہ تو چھوٹا بھائی تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، صدقات نکالی، یہ جو ہے یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، یہ عمل تمہارے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ قبر میں حدیث میں آتا ہے کہ نماز انسان کے سیدھی طرف سے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں جو نماز کو دستاویز کہا، اور دستاویز انسان یوں پکڑ کے چلتا ہے سیدھی طرف، تو فرمایا کہ اگر دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، خبردار جو ادھر ہے، اور فرمایا بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہ روزے کو کہا صوم الجنہ، ڈھال، روزے کو ڈھال کہا ہے، اور مجاہد جب میدان جہاد میں لڑتا ہے تو ڈھال اس کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ڈھال سے وہ روکتا ہے وار کو، تو ڈھال، تو فرمایا الٹی طرف سے اگر یہ عذاب آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار آ گیا ہے، اور فرمایا کہ سامنے سے عذاب آتا ہے پاؤں کی طرف سے، تو فرمایا کہ اس کے زکوٰۃ صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان گھر سے چل کے نکلتا ہے، ہاتھ پیر کی کمائی، تو یہ چل کے انسان دکانیں کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، صنعتیں کرتا ہے، اس سے کماتا ہے، تو یہ ہاتھ پیر کی جو کمائی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ جب دیتا ہے زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی، خبردار جو اگر تم ادھر آئے۔ اور فرمایا سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کی تسبیحات، اس کی تحلیلات،
لا الہ الا اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ جتنی تسبیحات اذکار ہیں یہ سب سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار تم ادھر آئے۔ فرمایا کہ یہ سارے اعمال صالحہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور عذاب الہی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے۔ فرمایا یہ عمل ہے تمہارا چھوٹا بھائی، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ انسان دنیا میں جفا کا معاملہ کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ وفا کا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان عمل نماز کیسی پڑھتا ہے، خود نماز بھی پریشان ہوتی کہ مجھے کتنا بگاڑ رہا ہے، ذکر کیسا کرتا ہے، ذکر بھی سوچتا ہے مجھے کتنا بگاڑ رہا ہے، کتنی غفلت سے ذکر کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو کہیں پہ پتھر رکھ کے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھو، فرمایا کہ یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ انسان عام طور پہ زیادتی کرتا ہے، اس کے حق کو مارتا ہے، چھوٹا یار چھوڑو رہن، یوں کر کے گھر میں بھی ہر سارے احکام چھوٹے پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ چھوٹے کو پانی بھی پلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ، یار یہ کرو، چھوٹا بھی جائے، چھوٹا بھائی سارے گھر کے کام کا۔ تو گویا کہ اس کے ساتھ دنیا میں انسان جفا کا معاملہ کرتا ہے، لیکن چھوٹا بھائی اتنا وفادار ہے تو فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیلی حکایت میں بتلا دیا کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ وفا کا معاملہ رکھو، یعنی تمہارا عمل تمہارا کام آنے لگے گا۔ اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے عمل کو خراب نہ کرو، اپنی نماز کو ضائع نہ ہونے دو، اپنے زکوٰۃ اور روزے کو ضائع نہ ہونے دو، ان کی خوشنودی کی خاطر اپنے عمل کو پورا رکھو، کیونکہ یہ عمل تمہارا